ڈیزائن یور ڈگری پروگرام ہے، اس میں جو پیڈاگوجی ہے وہ بڑی مختلف ہوگی. اسے ہم کہیں گے کہ یہ اٹ ول بی بیسڈ اپان ایکسپیرینشیل لرننگ، آن کولیبریٹیو لرننگ، آن پرابلم سالونگ، اپروچ آن پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارجمند وانی اور آپ جڑ چکے ہیں کشمیر ڈسپیچ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے پروفیسر ایاز حسن مون صاحب، جو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈین ایکیڈمک افیئرس کے فرائض انجام دیتے ہیں. ناظرین، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک نیا انیشیٹو لے کے آئی ہے جو ڈیزائن یور اون ڈگری کے نام سے جانی جاتی ہے. ان سے جانتے ہیں یہ انیشیٹو کیا ہے، اس میں کیا کیا اسٹوڈنٹس کو آفر کرنے کو ملے گا. آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں مون صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ اس انیشیٹو کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی، بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں آپ کے توسط سے جو مختلف اس وقت ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان کو میں ڈیزائن یور ڈگری پروگرام جو کہ IUST میں حال ہی میں انٹروڈیوس ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کر لیں. دراصل اس کا جو پس منظر ہے وہ نئی ایجوکیشن پالیسی ہے 2020، جس کو NEP 2020 کہتے ہیں. NEP 2020 کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک لرنر کو، ایک اسٹوڈنٹ کو کتنی ایکیڈمک فلیکسیبلٹی دے پائیں تاکہ وہ خود فیصلہ کرے کہ آگے چل کے وہ کس ڈومین میں جانا چاہے گا. عام طور یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ایلڈرس ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، وہی تھوپتے ہیں اپنے بچوں پہ، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. خیر، اس کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے، لیکن جو ڈیزائن یور ڈگری پروگرام ہے اس میں یہ ایک 4 سالہ کورس ہوگا. جیسے کہ اس وقت جو مختلف بیچلرس پروگرام ہیں وہ 4 سالہ کورس میں آتے ہیں، تو ڈیزائن یور ڈگری پروگرام بھی 4 سالہ کورس میں آ جائے گا. اور اس میں جو پہلے 2 سال ہوں گے وہ اس میں جینرک کورسز پڑھائے جائیں گے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بچے کا جو 10+2 میں کیا اسٹریم رہی ہوگی، چاہے اس نے فزیکل سائنسز پڑھے تھے، بایولوجی پڑھا تھا، میتھمیٹکس پڑھا تھا، یا اس کا کامرس بیک گراؤنڈ تھا، ہیومینٹیز بیک گراؤنڈ تھا. اس کے قطع نظر یہ جو بچہ آئے گا ہمارے پاس، اس کو 2 سال میں مختلف کورسز پڑھائے جائیں گے، جس میں ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے بھی ہوں گے، جس میں آرٹ اینڈ کرافٹ بھی ہوگا، جس میں ٹیکنالوجی کورسز ہوں گے، انجینئرنگ کے کورسز ہوں گے، کچھ مینجمنٹ کے کورسز ہوں گے، کچھ میتھمیٹیکل سائنسز کے ہوں گے، فلاسفی ہوں گی، اکانومکس ہوگا. تو یہ مختلف علوم جو ہیں اس کے بارے میں ان کو پڑھا جائے گا. 2 سال کے بعد ہمارا یہ ماننا ہے کہ اتنا شعور اس بچے میں آیا ہوگا کہ وہ خود اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس کے لیے کون سا ڈومین بہتر رہے گا. مثال کے طور پہ اگر اس کو ذہن میں یہ آئے گا کہ میں انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں اچھا کر پاؤں گا، تو وہ جو اب ریمیننگ 2 سال ہوں گے اس ڈگری کورس میں، اس میں وہ انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ جوائن کرے گا، اور ان 2 سالوں میں وہ کورس اسپیسیفک سبجیکٹس اسے پڑھائے جائیں گے. اسی طرح اگر اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نہیں، میری انٹرسٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ یا ڈیسیجن سائنسز میں بنتی ہے، تو ہم اس کو جو یہاں پہ سینٹر آف ایکسلنس ہے ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ، اس میں بھیجیں گے، اور وہ اپنے جو اس کا ریمیننگ پیریڈ ہے 2 سال کا وہ پورا کرے گا. تو سیم تھنگ وڈ اپلائی ٹو اینی ون ہو وانٹس ٹو ٹیک اپ لیٹس سے کورسز ان فلاسفی، ان اکانومکس، ان اسلامک اسٹڈیز، ان میتھمیٹیکل سائنسز. تو یہ ایک فریڈم دی جائے گی بچے کو. لیکن جو پہلے 2 سال ہوں گے اس میں ایک جینرک کائنڈ آف کورسز اسے پڑھائے جائیں گے.
مون صاحب، جب ہم ٹریڈیشنلی اکیڈمکس کی بات کرتے ہیں تو جب ایک بچہ آتا ہے، ایک یونیورسٹی ماسٹرس اس کو آفر کرتی ہے یا اور کوئی ڈگری آفر کرتی ہے، اس میں دیکھا جاتا تھا کہ ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا دیکھا جاتا تھا. اگر سائنس ان کو پڑھنا ہوتا تھا تو سائنس بیک گراؤنڈ سے ہی ان کی جو بیچلرس ہونا تھا وہ ہونا چاہیے تھا. اس حوالے سے یہ جو کورس ہے، اس میں ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا رہے گا؟ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ ایک 4 ایئر بیچلر کورس ہوگا، اور جو ہم ڈگری ایوارڈ کریں گے اس کا جو ٹائٹل ہوگا وہ ہوگا BS، بیکلریٹ آف سائنسز. تو بیکلریٹ آف سائنسز کے اندر ہی پھر جس میں اس کی اسپیشلائزیشن آ جائے گی وہ مینشن کی جائے گی. مثال کے طور پہ اگر اس نے اگلے 2 سال میں، جو لاسٹ 2 سال ہیں، اس میں انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر پڑھا ہوگا تو وہ ڈیفائن کیا جائے گا BS ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر، یا اکانومکس پڑھا ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھی ہو، تو یہ سب کچھ ڈیفائنڈ ہے. رہا سوال جو انیشیل ایلیجبلٹی کا ہے، تو وہ 10+2 ہے، اور اس میں ہم کوئی ڈسپلن سینٹرک نہیں دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ آرٹس سے آئے ہو، ہیومینٹیز سے ہو، میڈیکل سائنسز سے ہو، یا اس نے میتھمیٹکس پڑھا ہو، اس کے قطع نظر. تو آگے چل کے پھر جیسے اس کا رجحان ہوگا وہ PG کورس میں بھی داخلہ لے سکتا ہے. اور کیونکہ اس کا جو 4 ایئر جو اس کا بیچلر کورس ہے، کیونکہ 4 ایئر ڈیوریشن کا ہے، اس لیے جو اس کا PG کورس ہوگا وہ 1 سال کا ہی ہوگا، یعنی وہ 4+1 سسٹم میں اپنا PG کمپلیٹ کر سکتا ہے. جو آج کل دیکھا جائے جابس کا ریسیشن چل رہا ہے، ڈگری لے کے یونیورسٹی سے بچے نکلتے ہیں اور آگے ان کو جابس میں کافی دقت آتی ہے. کیا یہ انیشیٹو جاب کریٹ کرے گا آگے؟ کیا یہ اس دقت کو کم کرے گا؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ اس وقت جو رجحان ہے، ڈگریاں تو بچے کے پاس تو ڈگری ہے مگر اس کے پاس جاب نہیں ہے. اس کے کئی کارن ہیں. خاص کر جو بچے ایک ٹیکنیکل کورس کرتے ہیں، پروفیشنل کورس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ انجینئرنگ، تو اگر آپ اس وقت دیکھ لیں جو انمپلائمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ انہی کورسز میں، ٹیکنیکل کورسز میں ہے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری والے جب ایک بچے کو پرکھتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں اس کا، they feel that a student doesn't have those appropriate skills or knowledge تو ہے، but they find him deficient in the skill set. جو خاص کر جو ماڈرن ڈے انڈسٹری ہے، جس کو انڈسٹری 4.0 کہتے ہیں، جس میں IoT ہے، انڈسٹریل IoT ہو، یا پھر جس میں کلاؤڈ ٹیکنالوجی ہے، جس میں سائبر فورنسکس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مشین لرننگ ہے. تو جس بچے کے پاس یہ اسکل سیٹ ہیں اس کے لیے امپلائیبلٹی کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو امپلائیبل بن سکتا ہے. لیکن وہی بچہ بیچارہ اٹک جاتا ہے جس کے پاس یہ اسکل سیٹ نہیں ہے. تو جو ہمارا کورس ہے، جو ہم نے یہ ڈگری ڈیزائن کی ہے، اس کا جو سب سے جو بہترین حصہ بھی ہے اور جو چیلنجنگ بھی ہے وہ ہے پیڈاگوجی. آپ ایک بچے کو اسکل تو دے رہے ہیں، مگر جو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ وہ کیا ہوگا. عام طور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر آتا ہے اور کلاس میں جو بورڈ ہوتا ہے، وائٹ بورڈ مارکر سے وہ اپنا لیسن ڈیلیور کر لیتا ہے، یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے. لیکن جو ڈیزائن یور ڈگری پروگرام ہے، اس میں جو پیڈاگوجی ہے وہ بڑی مختلف ہوگی. اسے ہم کہیں گے کہ یہ اٹ ول بی بیسڈ اپان ایکسپیرینشیل لرننگ، آن کولیبریٹیو لرننگ، آن پرابلم سالونگ، اپروچ آن پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. یعنی ہر ایک جو کورس ہوگا اس میں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک منی پروجیکٹ دیا جائے گا، اور اس کو جتنا اس کو کورس پہ توجہ دینا، اس سے زیادہ اسے توجہ دینا پڑے گا جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پروجیکٹ ہے. تو جیسے پروجیکٹ میں مطلب اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، یعنی جو اسکل ہے وہ تبھی آئے گا جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کریں گے. اور وہی اس ڈگری کا خاص مقصد ہے کہ بچے کو پرابلم دی جائے گی، اور پھر the focus would be on collaborative learning، یعنی اس کو اپنے کلیگس کے ساتھ ڈسکشن کرنا ہے. he has to find out solution to the problem. اس کو ریڈی میڈ کچھ نہیں ملے گا پلیٹر پہ کہ یہ آپ ہے، یا آپ اس کو یاد کر لو اور اس کو چباؤ اور پھر امتحان میں ریپروڈیوس کر لو. اس ٹائپ کی اسٹریٹجی نہیں ہوگی. یہاں پہ اس کو کمیونٹی میں بھی جانا ہے،
اور جو کمیونٹی بیسڈ پرابلم ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اینڈ ہی ہیز ٹو کم آؤٹ ود اے سولوشن. تو یہ ایک خاص بات ہے. جیسے ہی ہم یہ پیڈاگوجی چینج کر لیتے ہیں بچے میں آٹومیٹیکلی ایک خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جاب مینز اونلی گورنمنٹ جاب، یہ اس نظرے سے ہم اس کو نکالیں گے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے IEST میں کہ یہ ڈیزائن یور ڈگری پروگرام ہے، اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کافی چیلنجنگ ہے. اور اس کے لیے جو سپورٹ سٹرکچر چاہیے آپ کو، وہ سب کچھ اسلامک یونیورسٹی میں یا تو پہلے تھا یا ڈیولپ کیا گیا. جیسے مختلف ڈپارٹمنٹس میں بچے کو جانا ہے، میجرس کرنے ہیں، پہلے ڈپارٹمنٹس نہیں تھے. تو ڈیزائن یور ڈگری پروگرام سے پہلے ہم نے یہ نئے ڈپارٹمنٹس کریٹ کرنے پڑے. مثال کے طور پہ یہاں پہ سینٹر آف ایکسلنس نہیں تھا فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ. تو یہ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ وی ہیو ٹو اسٹیبلش دس ڈپارٹمنٹ. اسی طرح ماس کمیونیکیشن میں اس کی اسپیشلائزیشن آ سکتی ہے. اسلامک اسٹڈیز پہلے ہی سے ہی تھا، یا میتھمیٹیکل سائنسز میں آ سکتی ہے، وہ پہلے ہی تھا. انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر وہ ڈپارٹمنٹ میں وہ بھی پہلے ہی تھا. لیکن جیسے ڈیسیجن سائنسز اور ڈیٹا سائنسز، یہ ڈپارٹمنٹس اور یہ فیسلٹیز ہمیں کریٹ کرنی پڑی بیفور ایکچولی وی لانچ دس ڈیزائن یور ڈگری پروگرام. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کے اندر سپورٹ سٹرکچر ہے ایگزسٹنگ، جیسے اس میں جو کسی بچے کے پاس ایک اچھا انوویٹیو آئیڈیا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ اس انوویٹیو آئیڈیا کو لے کے کیا کرے گا. وہ تو اسی کے ذہن میں ہی رہتا ہے. اگر ایک ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہ تو اسی کے ذہن میں رہتا ہے، ہی از ناٹ ایبل ٹو یوٹیلائز اٹ. لیکن اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس میں کہ جو انوویشن ہے، جو اسٹارٹ اپ ہے، جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، اس پہ ایک پیرلل ایک سیٹ اپ کھڑا ہوا ہے. یہاں پہ ایک ہمارے یہاں سینٹر ہے جسے سینٹر فار انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، سیڈ. اور حال ہی میں جو ملک میں انوویشن اور اسٹارٹ اپ اور اسکلنگ اور انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ جو ایک ایویلویشن ہوتی ہے انسٹیٹیوشن کی، اس پہ سیڈ IEST کو ہائیسٹ ریٹڈ انسٹیٹیوشن 4.5 اسٹار ریٹنگ آؤٹ آف 5، اس کو ایک نیشنل لیول پہ اس کو ایکنالج کیا گیا کہ یہ بہترین انسٹیٹیوشن ہے. اور اسٹیٹ میں، ہماری اسٹیٹ میں کسی کو 4.5 اسٹار ریٹنگ نہیں ملی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیزائن یور ڈگری پروگرام کی امپلیمنٹیشن میں جو ایک یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں جو کہ سپورٹ سٹرکچر ہونا چاہیے، وہ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یا تو پہلے سے موجود تھا یا پھر قائم کیا گیا. یا ہمارے یہاں ایک اور سینٹر ہے ڈیزائن انوویشن سینٹر DIC، جو کہ دہلی یونیورسٹی کے اشتراک سے یہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا. تو وہاں پہ بھی بچے کو ایک فریڈم دی جاتی ہے کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی اچھا انوویٹیو آئیڈیا ہے تو اس کو پوری طرح سے مینٹرنگ کی جائے گی، اور جتنی بھی فیسلٹیز اس کو چاہیے تاکہ اس آئیڈیا کو ایک پروٹوٹائپ، ایک ورکنگ پروٹوٹائپ میں کنورٹ کرے. اور پھر اس کو انڈسٹریل پروڈکٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے، اس کی مینٹرنگ کی جائے گی، اور انڈسٹریل ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ اس کا لیزان ہوگا تاکہ ایک اچھا انڈسٹریل پروڈکٹ بنے. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں IEST میں، جس کی وجہ سے وی ہیو بین ایبل ٹو رول آؤٹ دس امپورٹنٹ پروگرام. مون صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو ابھی بھی آج کل کے ماڈرن دور میں کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں پہ پریشر کرتے ہیں کہ وہ ان کے حساب سے اپنا جو فیلڈ ہے وہ چنے، جس میں ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ان کو چننے نہیں دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ ان پیرنٹس، آپ کی طرف سے ان پیرنٹس کو کیا میسج رہے گی؟ دیکھیے، خالی قصور پیرنٹس کا نہیں ہے. جو اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے یہ ایسے بنا ہے کہ اس میں یو کی ناٹ بلیم اینی ون. اس میں چوائس کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. مطلب جو ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے ہمارے، خیر اب تھوڑی سی اس میں بھی تبدیلی آ چکی ہے. مطلب جب ہم پڑھتے تھے تو بس 2 ہی چیزیں ہم سنتے تھے، یا ڈاکٹر یا انجینئر، بس یہی. تو خیر آج کل تو ایون اسپورٹس از ٹیکن ویری سیریسلی. ٹریڈیشنلی کسی چیز کو پروفیشن نہیں مانا جاتا تھا ایکسیپٹ انجینئرنگ اینڈ ڈاکٹر. ایبسلیوٹلی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تھنکنگ چینج ہو رہی ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ یہاں پہ ملک میں IPL چل رہا ہے، تو اب بہت سارے پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں، وہ دے آر ٹیکنگ اسپورٹس ایز اے ویری سیریس کریئر.
وہ خود بچوں کو پلے گراؤنڈ میں لیتے ہیں اور ان کی ڈیٹ پریکٹس وغیرہ کراتے ہیں. یعنی تھنکنگ میں چینج آ چکی ہے یا آ رہی ہے گریجولی, لیکن پھر بھی جتنا ہونا چاہیے, جتنی فریڈم ہونی چاہیے, وہ ابھی تک نہیں مل رہی ہے. لیکن جو NEP 2020 جس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ یہ جو اکیڈمکس ہے اس کو جو ہم نے ریجیمنٹلائزیشن کی تھی کہ یہ سائنس ہے, یہ آرٹس ہے, یہ ہیومینٹیز ہے, یہ میڈیکل ہے, یہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب اٹ ہیز بین آل ایونڈ آؤٹ. اب ایسا کچھ نہیں ہے. آپ فلاسفی بھی پڑھ سکتے ہیں, اکانومکس بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بایولوجی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اب جو فوکس ہے وہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے, ایک ہولسٹک اپروچ ہے, جس کی وجہ سے یہ اویئرنیس آ جائے گی اور بچے کو خود پتہ چلے گا کہ مجھے کس ڈومین میں جانا ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دوں گا. میرا ایک انٹریکشن ہوا ایک اسٹوڈنٹ سے, اس نے B.Tech بھی کیا ہے, M.Tech بھی کیا ہے. ایک دن میں نے اس سے دیکھا وہ اکانومکس کی کتاب پڑھ رہا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ تو انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہو, تو آپ کیوں یہ پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کرنا ہے جس میں اکانومکس بھی ایک کمپوننٹ ہے اور میں یہ پڑھ رہا ہوں. 3 دن کے بعد میری پھر ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی. اس نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اکانومکس اتنا اچھا سبجیکٹ ہے تو میں کبھی انجینئرنگ کے لیے آپٹ نہیں کر لیتا. مطلب یہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی سوچ ہے جس نے B.Tech بھی کیا ہے اور M.Tech بھی کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے شروع میں ہی پتہ چلتا کہ اکانومکس ایسا سبجیکٹ ہے تو پرابلی آئی ووڈ ہیو ناٹ آپٹڈ فار انجینئرنگ, آئی ووڈ ہیو آپٹڈ فار اکانومکس. تو یہ سب کچھ تب ممکن ہے جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو جو مختلف ڈسپلنز ہیں, جو مختلف نالج ہے, کورسز ہیں, ان کے بارے میں ان کو ایکسپوز کریں. تبھی پھر وہ اپنی اس کی جو انر اسٹرنگتھ ہے, جو اس کا اندرونی رجحان ہے, پھر وہ مائل ہو سکتا ہے کسی خاص کورس کے لیے کہ ہاں یہ فٹ بیٹھتا ہے میرے لیے, اور یہ بالکل ویسا ہی کورس ہے جیسے میرے ذہن میں تھا, اور یہاں میری اسٹرنگتھ ہے اور میں آگے چل کے اسی کے اندر اپنا پروفیشن بنا لوں. سر, آپ کی اس ویلیویبل انفارمیشن دینے کے لیے آپ سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, اور کشمیر ڈسپیچ کی ٹیم کو وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پہ آئے, اور جو یہ بڑا ایک نیا کانسیپٹ ہے, حالانکہ نیا کانسیپٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ باہر یہ پہلے ہی امپلیمنٹ ہے. جیسے دہلی یونیورسٹی میں ڈیزائن یور ڈگری کا پروگرام چل رہا ہے, IIT ممبئی میں ڈیزائن یور ڈگری پروگرام چل رہا ہے, اور جو ملک میں بڑے نامور جو خاص کر سائنس میں جو ریسرچ کراتے ہیں, بیسک سائنسز میں جن کو IISER کہتے ہیں, تو وہاں پہ ڈیزائن یور ڈگری پروگرام پہلے سے انٹروڈیوس ہو چکا ہے. تو یہاں پہ کشمیر ویلی میں یہ امتیاز IST کو حاصل ہے کہ ویل بی دا فرسٹ ٹو لانچ ڈیزائن یور ڈگری پروگرام. حالانکہ اسٹیٹ میں جموں یونیورسٹی نے بھی یہ کیا, اور باقی کشمیر یونیورسٹی بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے, وہ بھی یہ لانچ کرے گی. اسی طرح مختلف کالجز میں بھی آگے چل کے یہ ہوگا. ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ مین اسٹریم اکیڈمکس نہیں ہے, but I assure you that this is going to become, this will be a very firm part of the mainstream academics in future. تھینک یو ویری مچ سر. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈین ایکیڈمک افیئرس اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ایاز حسن مون صاحب. انہوں نے آپ کے سامنے جو ویلیویبل انفارمیشن رکھی, اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں گے. یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھائیں گے, آگے آئیں گے اور اپنا کیریئر چوز کریں گے. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پھر کریں گے آپ سے ملاقات. اللہ نگہبان.